اگر کسی کو وطر میں دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے؟ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں آتی؟ بعض پوچھتے ہیں میں نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، کیا کریں؟ کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں سیکھتے آپ؟ اگر میں ابھی اعلان کر دوں یا ہماری گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جو دعائے قنوت یاد کرے گا اسے 1,00,000 روپے ملیں گے، سناؤ اور 1,00,000 کا چیک لے جاؤ یا کیش 1,00,000 روپے لے کر جاؤ۔ اسی طرح جس کو جنازے کی دعا نہیں آتی یا نماز جنازہ نہیں آتی، ہم اس کو 1,00,000 روپے دیں گے، یاد کر کے ہمیں سنائے اور صحیح ادا کر کے دکھائے، 1,00,000 ملے گا۔ اب مجھے آپ دیانتداری سے بتائیے کتنا منٹ لگیں گے اس کو سیکھنے میں؟ آپ تو 5 منٹ میں سیکھ کر بولیں گے، فوراً وہ چھلانگے لگاتے ہوئے جائیں گے، لائیے جی 1,00,000۔ یہ اصل مسئلہ یہ ہے، میں آپ پہ اٹیک نہیں کر رہا ہوں، صرف پیار محبت سے بات سمجھا رہا ہوں کہ جب ہم آخرت کو انتہائی معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے احکام کو، سنت رسول کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ یاد کرنے کے بجائے حل پوچھتے ہیں، کوئی آسان سا حل بتا دو۔ دنیا کے معاملے میں اگر فائدہ ہوتا ہے کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کو چھوڑو یہ دوسرا حاصل کر لے، مجھے کوئی دوسرا حل بتاؤ۔ اس لیے میں آپ سے سب سے پہلے تو اولاً گزارش کروں گا فوراً سے پیشتر یاد کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا موقع ملے۔ دوسرا یہ کہ جب تک آپ یاد کر رہے ہیں 3 مرتبہ صرف اس طرح کہہ رہے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما۔ 3 دفعہ کہہ لیں، یعنی جیسے آپ نے دعائے قنوت کی تکبیر لگائی، اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ یہ کہا اور رکوع کر لیں، یہ اس کی قائم مقام ہو جائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کسی بالغ کا اگر پیشاب نکل جائے اور وہ 1 درہم سے کم ہو اور اس نے ایسے ہی اس کپڑے میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ پہلے اس بات کو سمجھ لے، درہم کے جو بھائی نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ دیکھیں نجاست جو ہوتی ہے بعض بہنے والی ہوتی ہیں جیسے پیشاب، بعض گاڑھی ہوتی ہیں جیسے گوبر وغیرہ۔ یہ چونکہ پیشاب کے بارے میں، اس لیے میں اسی کے بارے میں عرض کرتا ہوں، فقہا نے گندگی کی ایک مقدار متعین کی ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو نماز ہوگی نہیں، اور اس گندگی کو نماز پڑھنے سے پہلے ختم کرنا فرض ہوتا ہے۔ ایک مقدار ایسی ہے کہ اس میں اسے ختم کرنا واجب ہے، لیکن اگر آپ پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن گناہ گار ہوں گے اور اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ اور تیسری ایسی ہوتی ہے کہ اتنی گندگی کہ جو اس مقدار تک نہ پہنچے تو اس کو مطلب ایک طرح سے معاف رکھا گیا ہے، یعنی پاک کرنا بہتر تھا، اگر اسی میں نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی۔ اب اس کو لوٹانا بھی واجب نہیں، لوٹائیں بہتر ہے، نہ لوٹائیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ جو مقدار ہے اس کو 1 درہم کہتے ہیں۔ اب لیکوڈ میں وہ درہم کی مقدار کیا ہے؟ آپ یہ ہتھیلی سیدھی کر لیں، اس میں پانی ڈالیں، جب ٹپکنے لگ جائے تو رک جائیں۔ اب جتنے آپ کی ہتھیلی میں یہ پانی ہے اس کو 1 درہم کہتے ہیں۔ اگر نجاست اس 1 درہم سے زائد ہے تو پاک کرنا فرض، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ 1 درہم کے برابر ہو نماز شروع ہو جائے گی، ادا بھی ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، آپ گناہ گار ہوں گے اور اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے زائد تھی اور آپ نے ایسی نماز پڑھ لی ہوگی ہی نہیں، اور وقت نکل گیا تو قضا کا گناہ، اور اگر 1 درہم کے برابر تھی تو پاک کرنا واجب تھا، آپ نے پڑھی تو ادا ہو گئی، اب واجب الاعادہ تو ہے، لیکن اگر ٹائم نکل گیا تو قضا کا گناہ نہیں ہے، ادا ہو گئی ہے۔ اور 1 درہم سے کم ہو تو پاک کرنا سنت ہوتا ہے، اگر آپ نے ایسے ہی نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی، لوٹانا بھی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بالغ ہے، 1 آدھ قطرہ گرا اور وہ پھیل کر 1 درہم تک بھی نہ پہنچا اور اسی کے ساتھ نماز پڑھ لی تو گنجائش ہے، بالکل نماز ہو جائے گی۔ بہتر تھا کہ پاک کر لیتے، اگر نہ کیا اور اس نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی اور لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا، ہمارے علاقے کی عورتیں سر کے بال کاٹ کے جمع کرتی رہتی ہیں، جب برتن والے آتے ہیں انہیں بیچ کر برتن خرید لیتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں بالوں کی بیع ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں بالکل جائز نہیں، یہ بیع واقع نہیں ہوگی، گناہ گار ہوں گی۔ پھر عورت کے بال ستر میں داخل ہیں، اس پر غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، یہی بہتر ہے۔
اور بہنیں اپنے بال بیچ رہی ہیں تو یہ بالکل شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے. جس عورت نے ایسا کیا اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے.